هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے ہمارا احکام قرآن، اور اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 136 سے لے کر 140 تک 5 آیات مبارکہ کا۔ ان آیات کے ضمن میں کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے تو فہرست ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 136 تا 140 کے تحت بیان ہونے والے نکات۔ نمبر 1، ان 5 آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے۔ نمبر 2، آیت نمبر 136 کا شان نزول اور مفہوم و مراد۔ نمبر 3، آیت نمبر 137 کا شان نزول اور مفہوم و خلاصہ۔ نمبر 4، آیت نمبر 138 کا شان نزول اور مفہوم و خلاصہ۔ نمبر 5، آیت نمبر 139 کا مفہوم و خلاصہ۔ نمبر 6، آیت نمبر 140 کا شان نزول اور مفہوم و خلاصہ۔ سب سے پہلے تو جو مرکزی خیال ہے، جو مرکزی نقطہ ہے اس آیت مبارکہ کے تحت، وہ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ سورت جو ہے سورہ انعام مکی سورت ہے، تو جو مشرکین مکہ تھے ان کی بدعقیدگی کو بیان کیا کہ وہ کس کس انداز پر شرک میں مبتلا تھے، اللہ کے ساتھ کن کن چیزوں میں وہ برابری ٹھہراتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی شرک کرنے کے ان کے مختلف طرح کے انداز ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ان کے اس طرح کے معاملات کو بیان کیا، ان کے برے عقیدوں کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کچھ برے افعال کو بیان کیا۔ وہ برے افعال مثال کے طور پر لڑکیوں کا قتل کرنا، اور بھی جو برے افعال تھے ان کے، ان میں سے بعض کا ان آیات مبارکہ کے ضمن میں تذکرہ کیا گیا۔ اور ان دونوں باتوں کا تذکرہ کرنا اس بات کے پیش نظر ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دین ایسا دین ہے کہ اس کی پابندی کرنی ہے، نہ عقیدے میں اس کا خلاف کرنا ہے اور نہ ہی اعمال میں اس کا خلاف کرنا ہے۔ تو جو ایک مرکزی نقطہ ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا ایک عقیدہ ہے، مسلمانوں کی شریعت ہے، مسلمانوں کا ایک پورا نصاب ہے، اسلام ایک جامع مذہب ہے، تمام جو شعبہ جات ہیں اس کی تعلیمات سب کو محیط ہیں، اور کسی بھی نقطے پر، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی زاویے پر اسلامی جو تعلیمات ہیں اس سے روگردانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔ آیت نمبر 136 کی پہلے تلاوت اور ترجمہ سنیں گے، پھر اس کے ضمن میں جو نقطہ ہے، اس کی شان نزول اور اس کا خلاصہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ جی۔ قرآن کی روشنی وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصے دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کیا اور تلاوت سماعت کی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں، درختوں کے پھلوں اور چپایوں میں سے اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اور ایک حصہ بتوں کے لیے مقرر کرتے۔ جو اللہ کے لیے مقرر کرتے انہیں مہمانوں پر، مسکینوں پر صرف کر دیتے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے وہ ان کے جو پجاری وغیرہ ہوتے ان کے لیے وہ خاص کر دیتے، ان کے خادموں پر صرف کر دیتے۔ پھر یہ کرتے کہ جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اگر اس میں سے کچھ بتوں والے حصے میں مل جاتا تو چھوڑ دیتے، بتوں والے حصے میں سے کچھ ملتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں کے حصے میں ڈال لیتے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بد عقلی کا ذکر کیا گیا ہے، کتنے بد نصیب لوگ تھے کہ اللہ کے مقابلے میں بتوں کو اپنا پیشوا سمجھتے، اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی تعظیم کرنے کو اپنا عقیدہ سمجھتے، اور اپنے اموال کے اندر بھی حصے خاص کر دیتے۔ تو یہ لوگ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بے خبر تھے، اللہ رب العزت کو بھی مان رہے ہیں اور بتوں کو بھی مان رہے ہیں، یہ ان کی بدبختی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی عقیدہ رکھتے کہ جو ہم بتوں کی تعظیم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 138 میں ان لوگوں کی بدعقیدگی کو بیان کیا، ان کے شرک کو بیان کیا، اور اس بات کو بیان کیا کہ وہ اس شرک کے انداز اب آگے کیا کیا اختیار کیا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 137 اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افترا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے آیت نمبر 137 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ شان نزول مفسرین نے کچھ یوں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نعمان بن منظر نامی ایک آدمی تھا جس نے عرب قبیلے پر ڈاکہ ڈالا اور کچھ لوگوں کو قید کر کر لے گیا۔ اس میں کچھ مرد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ایک جو عورت تھی وہ قیس بن عاصم کی بیٹی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان ڈاکوؤں سے معاہدہ ہوتا ہے اور صلح ہوتی ہے، اور ڈاکو یہ آپشن دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو عورتیں قید ہیں جو جانا چاہیں جا سکتی ہیں، جو رکنا چاہیں وہ رک سکتی ہیں۔ تو ساری عورتیں چلی گئیں، لیکن قیس بن عاصم کی جو بیٹی تھی وہ نہیں گئی۔ قیس بن عاصم نے اس کے بعد یہ قسم اٹھا لی کہ میری جو بھی بیٹی ہوگی میں اسے زندہ درگور کر لوں گا، اسے زندہ ہی دفن کر دوں گا، درگور کر کر دم لوں گا۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رسم شروع ہو گئی کہ عورتوں کو منحوس سمجھتے، برا سمجھتے، ان کی وجہ سے عزتیں خراب ہو جاتی ہیں،
یہ تصور ان کے ذہن میں ہوتا اور پھر عورتوں کو زندہ دفن کیا جانا شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، کہ جو شیاطین ہیں یا جو شیاطین کے ساتھی ہیں، انہوں نے ان لوگوں کے وہم و گمان کے اندر اس کام کی تحسین مقرر کر دی۔ یہ تو بڑا عمدہ کام ہے، اس کام کرنے کی تو یہ حکمتیں ہیں، اس کام کرنے کو تو یہ فائدے ہیں، تو اس کام کو اس انداز میں ان کے گمانوں کے اندر، ان کے اذہان کے اندر، ان کی فہم کے اندر بٹھا دیا کہ اس مذموم اور قبیح اور گھٹیا کام کو بھی وہ بڑا اچھا سمجھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک انداز ہے قرآن پاک جہاں اس فعل کی مذمت بیان کر رہا ہے، وہاں یہ بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ برا کام جو ہے اس کے پیچھے بھی لابنگ ہوتی ہے، اس کی بھی تحسین ہوتی ہے۔ شرابی شراب کے فوائد بیان کرتا ہے، زانی زنا کے حوالے سے لوگوں کو ترغیبیں دیتا ہے، اوباش لوگ اپنی عیاشیوں کے تذکرے اس انداز پر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ایک تجسس پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہے جناب، لوگ اس کام کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی طریقہ کار، اسلام کی تعلیمات آج بھی اس کے خلاف منظم انداز میں نظر نہ آنے والا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس انداز میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات تو اچھا خاصا آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جو ناول لکھا گیا، یہ جو کہانی لکھی گئی، یہ جو کالم کے اندر پھل جھڑیاں چھوڑی گئیں، یہ جو آج کل ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن پاک فرماتا ہے كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، تو جو شیاطین تھے انہوں نے اولاد کو قتل کرنے کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر اس کام کی تحسین بٹھا دی، اس کام کا اچھا ہونا بٹھا دیا، یردوہم، تاکہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو قتل کر ڈالیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ارے یہ لوگ مشرکین مکہ، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن شیطانی خیالات نے انہیں ان کے دین بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اس میں تو کہیں بت پرستی نہیں تھی، اس میں تو کہیں اولاد کو قتل کرنا نہیں تھا، لیکن شیطان کے جو خیالات تھے، شیطان کی جو پیروی تھی، خواہشات کی جو تابعداری تھی، اس نے انہیں اپنا دین بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ اس طرح کا کام ہرگز نہ کرتے۔ معاملہ یہ ہے ہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ رب العزت نے دو راہیں مقرر کر دی ہیں، اب بندہ اس راہ کو اپنی مرضی اور اپنی مشیت سے اختیار کرتا ہے اور خود فیصلہ کرتا ہے میں نے کہاں جانا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو لوگ ہیں جو کچھ کر رہے ہیں انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بڑے وضاحت کے ساتھ اور ایک تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں کس انداز پر گمراہ ہوئے اور کیا کیا اعمال کے اندر انہوں نے چیزوں کو اختیار کیا اور گمراہی کے گڑھوں میں گرتے چلے گئے۔ چلتے ہیں آیت نمبر 138 کی طرف۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ
سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے، اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افتراؤں کا۔ جی ناظرین اکرام، آیت نمبر 138، اس آیت مبارکہ میں 3 طرح کی چیزیں بیان کی گئیں۔ پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی کہ جناب مشرکین نے عجب طریقہ نکالا تھا کہ حلال و حرام کے اندر بھی وہ خود فیصلے کیا کرتے تھے کہ جناب یہ فلاں چیز حرام ہے، یہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں فلاں کے لیے حرام ہے۔ پہلی آیت میں بھی جو تذکرہ ہوا، یعنی 136 نمبر آیت مبارکہ میں، کہ انہوں نے اپنے مویشی، اپنی کھیتیاں اور اپنی یہ جو چیزیں ہیں ان کے 2 حصے کر لیے تھے، کہ ایک اللہ کے لیے، ایک بتوں کے لیے، اور پھر جو بتوں کے لیے ہوتا اس کو دوسروں پر حرام قرار دیتے۔ اسی طریقے سے مویشیوں کے اندر یہ کیا کرتے، انہیں بھی کھلا چھوڑ دیتے۔ اور بھی آیات کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر بھی مویشیوں کی تفصیل بیان ہوئی کہ بحیرہ، سائمہ، حامی وغیرہ جو مویشی تھے، اب یہ اس پر سواری بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے حلال و حرام کا انتخاب کر لیا۔ تیسری چیز جو ان لوگوں نے اختیار کی کہ حالانکہ دین ابراہیمی میں یہ بات شامل تھی کہ جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ان پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کا نام بھی چھوڑ دیا، اللہ کا نام لینا بھی چھوڑ دیا، اور یہ سمجھا کہ نہیں، ہم اللہ کا نام نہیں لیں گے، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جو ان کے افعال تھے، یہ جو ان کے انداز تھے، یہ اپنی مرضی سے حلال و حرام کا ایک نظام قائم کرنا، اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ہم کریں گے، یہ ہم نہیں کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے دین کے مقابلے میں، اللہ کے فرامین کے مقابلے میں، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں یہ جو چاہے نظام بنا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا، انہیں سزا دے گا، اور قیامت میں انہیں بدلہ دیا جائے گا، اور انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نظام میں بگاڑ پیدا کرنا اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو مقام غور ہے۔ آج کل بہت ساری ایسے واضح ہوتی ہیں، نہیں جناب کیا دقیانوسوی سوچ ہے، کیا تم 1400 سال پیچھے جا رہے ہو، یوں کرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں زمانہ ترقی کر گیا ہے، یوں کریں گے ہم تو یوں کریں گے۔ تو جو بدعمالیاں ہیں ان کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی ہے، یعنی بدعمالیاں کن چیزوں کو کہیں گے؟ برے کاموں کو بدعمالی کہا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے برے کاموں سے روکا ہے، رشوت سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، شراب سے روکا ہے، برائیوں سے روکا ہے۔ تو اب اگر ان برائیوں کے تعلق سے کوئی کیسا نظام بنا لے، ان کو لازمی قرار دے، ان کو قانون سازی ہو جائے، اس پر کوئی رسم بن جائے، کوئی رواج بن جائے، کوئی خاندان والے کہیں کہ جناب ہمارے تو یہ خاندان کا دستور ہے، ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، تو یہ وہی انداز ہے جو مشرکین مکہ کا انداز تھا، کہ وہ یہی کہتے تھے یہ ہمارا مرضی کا کام ہے، ہم خود مختار ہیں، ہم جو چاہیں وہ کریں گے۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید ان کی مذمت بیان کر رہا ہے۔ چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، آیت نمبر 139، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔
اور بولے جو ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ نرا خالص ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور مرا ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں، قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ علم حکمت والا ہے۔ جی ناظرین کرام، آیت نمبر 139 کا مفہوم و خلاصہ۔ بات چل رہی ہے کفار کی ہر دھرمیوں کی۔ کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، کس انداز پر جو ہے وہ گمراہی اور بربریت کے راستے پر چل نکلے تھے۔ اب جانوروں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، جانور تو جانور ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ان جانوروں نے بھی کوئی پرہیز کرنا شروع کر دیا۔ اب ان جانوروں کے بچے ہوتے، ان جانوروں کے جو بچے ہوتے، جو مادہ جانوریں تھیں وہ حاملہ ہوتی، اب اس کے متعلق یہ کیا کہتے؟ اس کے متعلق یہ کہتے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلذُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ وہ یہ کہتے کہ جناب یہ جو اب بچہ پیدا ہوگا یہ مرد تو کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ یہ ایک نئی کہانی جناب، اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے حرام ہے، اس انداز پر ان لوگوں نے تقسیم کر رکھی تھی۔ اور اگر مردہ پیدا ہوا، حمل ضائع ہو گیا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سب کا ہے، مطلب اس سے بھی کوئی فائدہ اٹھاتے ہوں گے، کھال سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے، یا اس کا بھی ہو سکتا گوشت کھاتے ہوں۔ تو خیر، یہ جو ایک انداز ان لوگوں نے قائم کر رکھا تھا حلال و حرام کا، اس انداز کی مذمت بیان کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا ان جانوروں کو، تو تم ان جانوروں کو اپنی مرضی سے ان پر احکامات کیوں نافذ کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ کہتے ہیں کہ ان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مرد بھی کھا سکتے ہیں اور عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، تو تم کون ہوتے ہو کہ عورتوں پر حرام کرنے والے، مردوں پر حلال کرنے والے؟ تو یہ جو حلال و حرام کا منصب ہے کہ جناب کون حلال و حرام کا نظام قائم کرے گا، اس بات کا اختیار، حلال و حرام کو جاری کرنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کے دیے سے اس کے محبوب کریم علیہ السلام کے پاس ہے۔ اے کفار، تم لوگوں کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ اے مشرکین مکہ، تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تو ایسا کام ہے کہ جو کوئی نہیں کر رہا۔ تو اس انداز پر یہ مذمت بیان ہوئی اور اس بات کی مذمت کی گئی کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 140، اس میں بھی ان لوگوں کی کے بعض افعال کے تعلق سے مذمت بیان کی گئی۔ پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی۔ جی ناظرین کرام، یہاں بھی ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول علماء نے یہ بیان کیا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ ربیعہ اور مدر کا یہ دستور تھا کہ جب عورت حاملہ ہوتی اور کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو ان کے شوہر اپنی بیویوں کو قسم دے دیا کرتے تھے کہ اگر تو اس بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے تو تو مجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ نفاس سے فارغ ہونے کے بعد خود مائیں اپنے ہاتھوں سے ان بیٹیوں کو دفن کراتی۔ ہمارے ہاں بعض ایسی قومیں ہیں، پرانے رسم و رواج ہیں، جس میں بیٹیوں سے باپ آج بھی
ایسی نفرت کرتے ہیں کہ ان کو گود میں نہیں لیں گے. بیٹا ہوگا تو جناب فوراً سے لپکیں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ بیٹیوں کو گود میں نہیں لیں گے. اور بچیوں کے تعلق سے ناگواری کا احساس کرتے ہیں. گھر میں ماتم کیا جاتا ہے کہ جناب بیٹیاں پیدا ہو گئی، اتنی بیٹیاں ہو گئی، اتنی بیٹیاں ہو گئی. تو یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں یہ کفار کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے حصہ ہے. یہ ایک جاہلانہ رسم و رواج ہے، یہ ایک گمراہ کن خیالات ہیں. بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں سے شفقت اور محبت کرنے کی ترغیب دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خود بھی ان بیٹیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. دفن کرنے کے لیے بھی ان کی ماں کو کہتے تم جا کر دفن کر کر آؤ. تو یہ جو بعض خاندانوں میں ہوتا ہے کہ باپ جناب بیٹیوں کو گود میں نہیں لیتا، کہ یہ نہ ہو کہ یہ وہی رسم چلی ہوئی آ رہی ہو. اور پھر بعض لوگ یہ کرتے کہ بیٹیوں کو وقتی طور پر نہیں مارتے بلکہ جوان ہونے دیتے، اور بڑی ہوتی تو پھر بیچ کر اس کے بدلے میں گھر چلاتے، بیچ دیا کرتے تھے. یہ بھی زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، یہ بھی زمانہ جاہلیت کا دستور ہے کہ وہ بیٹیوں کو کوئی بکاؤ مال سمجھتے ہیں. آج مطلب کہ مسلمانوں کے اندر تو حلال و حرام کا نظام ہے نا، کہ حلال و حرام کا کنسپٹ ہے. جو نصارہ ہیں ان کے یہاں تو کوئی چیز حرام نہیں ہے، ان کے یہاں تو کوئی چیز ناپاک نہیں ہے. ان کے ہاں تو آج کل جو نظام چلا آ رہا ہے، جو ان کا آج عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اس میں تو ایسا نہیں تھا. آج کل جو نظام ہے وہ ایسا ہی ہے. تو ان کے ہاں تو عورتیں زنا کریں، اڈے کھولیں، یہ کاروبار کریں، اس کاروبار سے پیسہ بنائیں، کچھ غلط نہیں سمجھا جاتا. ان کا دین ان کو غلط نہیں کہتا. لیکن مسلمانوں کا تو اپنا دین ہے، اپنا مذہب ہے، اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت ہے. تو مسلمان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بدبخت ہیں بعض لوگ جو آج بھی پتہ نہیں کیا کیا حرکات کر رہے ہیں، کس کس انداز پر وہ زندگی گزار رہے ہیں، کس کس انداز پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 140 میں کئی باتیں بیان کی گئیں. پہلی بات یہ بیان کی گئی قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں یہ لوگ بے وقوف ہیں، عقل نہیں ہے انہیں، بلا وجہ اولاد کو قتل کر رہے ہیں. تو پتہ ہے چلا کہ قتل بڑے آدمی کا ہو یا چھوٹے آدمی کا ہو، قتل قتل ہے. اسی طریقے سے 4 مہینے پر جب کوئی حمل ٹھہرتا ہے اور 4 مہینے ہو جاتے ہیں تو بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اس کے سانس جاری ہو جاتے ہیں. تو 4 مہینے کے بعد بھی حمل گرانا، ساقط کرنا، بچے کو کسی بھی طرح مارنا یہ جائز نہیں ہے. بعض ڈاکٹر دیکھے گئے ہیں آج کے زمانے میں بھی، مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ضائع کر دو، ابھی تو ٹائم ہے، بعد میں پریشانی ہو جائے گی. 4 مہینے جب پورے ہو گئے حمل کو، بچے میں جان پڑ جاتی ہے، سانس شروع ہو جاتا ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ بھی قتل ہے، وہ بھی قتل ہے. اور اس موقع پر بھی حمل گرانا جائز نہیں ہے. تو 4 مہینے سے پہلے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ حمل گرانا مباح ہے، نہیں. اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں رزق دیا، نعمت دی اپنی، اور اس نعمت کو انہوں نے حرام سمجھ لیا. تو 4 مہینے سے پہلے بھی بچہ گرانا کوئی مباح نہیں ہے، منع ہے، جائز نہیں ہے. وہ بھی البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن کو عذر قرار دیا گیا ہے. اگر واقعتاً وہ عذر ثابت ہوتا ہے تو 4 مہینے سے پہلے ان آزار کی روشنی میں بچہ گرانے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن وہ آزار نہیں پائے جاتے تب اجازت نہیں ہوتی. تو اس حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ بچیوں کو مار دیا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے. ان کا یہ عمل انتہائی قبیح
اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے، جو نعمت دی ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا، ان لوگوں نے اسے حرام قرار کیسے دے دیا؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں جس چیز کو اللہ نے، اس کے رسول نے حرام قرار نہیں دیا، تو ہم کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام قرار نہیں دے سکتے۔ آگے فرمایا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، کبھی یہ چوپایوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں اپنے اوپر، کبھی مویشیوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں اپنے اوپر۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کا افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب یہ جو ایک لفظ ہے اللہ پر افتراء، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا حرام ہے۔ یہ جملہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے، اور بالفرض ان کا کہنا غلط ہو، ایسا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اس کام کو حرام قرار نہ دیا ہو، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے یہ جملہ کہہ کر اللہ پر بہتان باندھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک غلط چیز کو منسوب کیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں تھوک کے حساب سے، بالکل تھوک کے حساب سے معلومات کچھ ہوتی نہیں ہے لوگوں کی، بچے سے لے کر بوڑھے تک تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کا خلاف ہوتا ہے۔ تو بغیر علم کے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، شریعت پر افتراء باندھا کرتے ہیں، وہ اس مذمت میں آئیں گے جس کو قرآن کریم فرقان حمید بار بار بیان کر رہا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں چونکہ برائیوں میں مبتلا ہیں، قد دلوا وما كانوا مہتدین، گمراہ ہو چکے ہیں، اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں، نور ہدایت ہی نہیں پاتے، نور ہدایت ان کے پاس نہیں ہے، تو انہیں ہدایت کیسے مل جائے گی؟ نور ہدایت تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جانے میں ہے۔ جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو پھر آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، آپ کی شریعت میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اور اگر اس طریقے کو نافذ نہیں کریں گے تو پھر گمراہی میں، گپ اندھیرے میں غرق ہوتے چلے جائیں گے۔ دوبارہ اسی نقطے پر آتا ہوں جہاں سے آغاز کیا تھا کہ ان 5 آیات کے اندر جو کچھ چیزیں بیان کی گئیں، اس کی ایک بنیاد یہ ہے، ایک مرکزی چیز یہ ہے کہ عقیدے کے اندر بھی بگاڑ آ جاتا ہے اور اعمال کے اندر بھی بگاڑ آ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کی مثالیں دے کر اللہ رب العزت نے ان کی بدعقیدگی کو بیان کیا کہ کس انداز پر انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، پھر ان کی بدعمالیوں کو بیان کیا، کس انداز پر انہوں نے بدعمالیاں اختیار کر لیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ حلال و حرام وہی ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے، اس سے ہٹ کر رسم و رواج کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، علاقوں کے نام پر کوئی نئی چیز لائی جائے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی جبکہ وہ شریعت سے ٹکراتی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔